بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر جس ٹاپک پر مشتمل ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا پاکستان کو مارد وجود میں لانے کے لیے وہ کون سے عوامل، وہ کون سے عناصر، وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ پاکستان کو مارد وجود میں لایا جائے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان ایک علیحدہ ریاست کے خواہاں تھے، جہاں پر وہ حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کو لانا چاہتے تھے تاکہ اللہ کے اس نظام کو عملی طور پر نافذ العمل کرایا جا سکے کہ جس سے ہم قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ اسلام محض عبادات و رسومات کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس کے اصول و ضوابط کو اپنا کر ہم لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کی بنا پر یہ ضرورت محسوس ہوئی۔ سب سے پہلے عقائد و عبادات، نمبر 2 جمہوری اقدار کو فروغ، نمبر 3 معاشرتی انصاف و مساوات، نمبر 4 شہریوں کے حقوق و فرائض، اور نمبر 5 اخوت و بھائی چارہ۔ جہاں تک تعلق عقائد و عبادات کا ہے، جیسے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عقائد اور ہیں، عبادات اور ہیں۔ عقائد ہمارے ایمانیات کے حوالے سے ہیں اور عبادات کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے پہلو آتے ہیں، جبکہ جہاد کے حوالے سے بھی اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ ہمارے شب و روز عبادات کے حوالے سے ہی استوار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم عبادات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ ماٹو تھا، ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنی عبادات میں کسی کی دخل اندازی کو برداشت نہ کریں۔ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں تاکہ ہماری عبادات پاک اور صاف انداز میں پروان چڑھ سکے۔ دوسرا ہے جمہوری اقدار کا فروغ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جمہوری اقدار ہیں کیا چیز۔ عزیز طلباء و طالبات، لفظ جمہوریت اپنے اندر 3 چیزیں سموئے بیٹھی ہے۔ نمبر 1 قربانی،
نمبر 2 ایثار، اور نمبر 3 احساس ذمہ داری۔ جب ہم جمہوریت کا نام استعمال کرتے ہیں تو جمہوریت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم قربانی دیں، ہم ایثار کا مظاہرہ کریں، اور یہ قربانی کسی بھی انداز کی ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ جمہوریت میں انسان انسان کے کام آتا ہے، جمہوریت میں افراد کو اہمیت دی جاتی ہے، جمہوریت میں افراد کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، جمہوریت میں افراد کی رائے افراد کے لیے ہوتی ہے۔ کیونکہ ابراہیم لنکن نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک ایسا طرز معاشرت ہے کہ جو عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے جمہوریت کا لفظ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کی اہمیت کو محسوس کرنا اور اس کے مطابق کام کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ آخر میں ہے احساس ذمہ داری۔ احساس ذمہ داری ہمیں اس چیز کے حوالے سے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے کہ جب تک ہم احساس نہیں، کیونکہ جمہوریت میں جب کوئی ریاست عمل کرتی ہے تو اس ریاست کے ایک معمولی سی فرد سے لے کر مقتدر اعلیٰ تک تمام اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں، اور ہر شخص اپنے مقام پر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے امور کو سر انجام دیتے ہیں، اور یہی وہ امور ہیں کہ جو انسان کی فلاح اور اس کی بہبود کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ کائنات کی زندگی اور خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طریقے سے قوم کا درد اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہوتے، انہوں نے کس طریقے سے ان مثبت سوچ کے حوالے سے ان اقدار کو فروغ دیا کہ جو انسان کی فلاح اور اس کی بقا کے لیے لازم تھی۔ قیام پاکستان کی غرض و غایت پر اگر غور کیا جائے تو اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ تیسری بات معاشرتی انصاف اور مساوات ہے۔ ہم پاکستان اس لیے مارد وجود میں لانا چاہتے تھے کہ ہمارا معاشرہ انصاف پر مبنی معاشرہ ہو، ہمارے معاشرے میں مساوات ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، انصاف کا معاشرہ قائم رہتا ہے۔ اور جن قوموں نے انصاف کو اپنا نصب العین بنایا تو وہ قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ہو کر ملک و قوم کے لیے عزت اور وقار کا باعث بنی۔
آپ نے دیکھا ہوگا، سنا اور پڑھا بھی ہوگا کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ اگر اس مقام پر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے لیے بھی یہی حکم دیتا۔ اور پھر ایک بڑی تاریخی بات آپ نے فرمائی کہ آج سے پہلے جو قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ عمرا کو چھوڑ دیا کرتی تھی اور غریب کو سزا دیتے تھے، جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ اور بدحالی کا شکار ہو گیا۔ مساوات کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے امیر المومنین سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، یہ کرتا جو آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے، کل کو تقسیم ہونے والا وہ کپڑا جو مال غنیمت میں آیا تھا، اس سے تو ایک عام آدمی کا کرتا بھی نہیں بن سکتا تھا، جبکہ آپ اتنے بھاری بھرکم جسم کے مالک ہیں، آپ کا یہ کرتا کیسے بن گیا؟ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کا کپڑا ساتھ ملا کر اپنا کرتا جو ہے وہ بنایا ہے۔ ایسی مثالیں مساوات کی ہمیں بہت کم ملتی ہیں۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر انصاف اور مساوات کو قائم کر لیں تو اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہوگی۔ بوناپارٹ واٹر لو کے مقام پر جنگ کر رہا تھا کہ ہرکارہ ڈاک لے کر جاتا ہے۔ اس وقت ڈاک گھوڑوں پہ جاتی تھی۔ ڈاک لے کر جب ہرکارہ پہنچتا ہے تو نیپولین نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ کیا میرے ملک کی عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ تو ہرکارہ نے جواب دیا جی کر رہی ہیں۔ تو نیپولین نے کہا کہ مجھے دنیا کی کوئی قوت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی۔ مقصد کیا ہے؟ جنگ واٹر لو کے مقام پر ہو رہی ہے اور بات یہاں کہی جا رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے، وہ اس لیے کہ جب عدالتیں انصاف دیں گی تو پھر ملک کے اندر بے چینی نہیں ہوگی، ملک کے اندر گڑبڑ نہیں ہوگی۔ عوام کی دہلیز پر جب انصاف انہیں ملے گا تو عوام خوشحال ہو جائے گی، عوام سکون میں رہے گی اور حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی بغاوت کا جو ہے شبہ بھی نہیں رہے گا۔ تیسری بات ہے شہریوں کے حقوق۔ شہریوں کے حقوق کے حوالے سے یہ بات تو واضح ہے کہ فرض اور حق کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ۔ فرض کی ادائیگی حقوق کے ادائیگی میں مضمر ہے کہ جب تم حق ادا کرو گے، فرض ادا کرو گے تو حق خود بخود ملتا چلا جائے گا۔ یعنی حقوق کی تکمیل فرض کی ادائیگی میں ہے۔ لہذا جیسا کہ یہ حقیقت ہے کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو لیکچر دوں اور آپ کا حق ہے کہ آپ میرا لیکچر سنیں، اگر میں آپ کو اپنا فرض پورا کر کے نہیں دکھاؤں گا تو آپ کو کسی صورت بھی آپ کا حق نہیں ملے گا۔ اس لیے شہریوں کے حقوق و فرائض کے حوالے سے بھی یہ سوچا گیا کہ اگر پاکستان بنانا ہے تو ایسا معاشرہ ترتیب دینا ہوگا کہ جس میں حقوق و فرائض کو اہمیت دی جائے گی۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں شہریوں کو کسی تمیز کے بغیر ان کے وہ حقوق مہیا کیے جائیں
وہ سہولتیں دی جائیں جو شہری ریاست کی طرف سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ معاشرے میں بہت اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے حقوق و فرائض کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کر سکیں۔ آگے ہے اخوت و بھائی چارہ۔ دین اسلام امن کا داعی ہے۔ اخوت و محبت کے حوالے سے اسلام واضح طور پر کہتا ہے کہ کل مسلم اخوۃ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اقبال نے بھی تو کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ یہ اس لیے کہ اخوت اور محبت اور بھائی چارگی یہ اسلام کے وہ اصول ہیں کہ جس سے معاشرہ بہتر سے بہتر معاشرہ بنتا ہے، جس میں فرد اپنے آپ کو آسودہ حال محسوس کرتا ہے، جس معاشرے میں حقوق و فرائض کا خیال کیا جاتا ہے اور فرد کی ہر ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل فرد ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کوئی کچھ نہیں۔ شکریہ والسلام۔